اور حقیقت میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 10 سے 12% شیعہ کی پرسنٹیج ہے۔ بینک کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں شیعہ کی آبادی وہ 90% ہے۔ زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے اس نے اپنا جو مسلک ہے یا اس نے جو فارم وہاں بھرا ہوا ہے شیعہ مسلک کا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ مجھے ایک بھی مولوی کا نام بتائیں پاکستان میں جو زکوٰۃ حکومت وقت کو دیتا ہو، خود سے نہ دیتا ہو کسی کو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ دنوں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں سود کے متعلق گفتگو کی، جسے بہت سراہا گیا اور بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا، اکثر نے اتفاق کیا، اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ یعنی میری رائے کسی کے اوپر مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے کہ میری بات حرف آخر ہے اور میری بات کے علاوہ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے یا آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ میں ایک طالب علم ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر کرنے کے نتیجے میں جو بات میرے سامنے آتی ہے اسے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بات میں اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ میری ریسرچ اور تحقیق ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اتفاق کریں، آپ چاہتے ہیں تو اختلاف کریں۔ اس ویڈیو کے بعد بہت سارے دوست احباب کے پرسنل میسیجز بھی آئے اور خوب سراہا گیا۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ آپ بات کرتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے، یہاں پاکستان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ شیعہ کے حوالے سے کافی حساسیت ہے، اور شیعہ کی جو پرسنٹیج ہے پاکستان میں، بعض لوگ 30% بتاتے ہیں، کچھ 20% بتاتے ہیں، اور حقیقت میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 10 سے 12% شیعہ کی پرسنٹیج ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں، دیواریں سیاہ کی جاتی ہیں، کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہیں مانتا وہ بھی کافر، من شک فی کفرہ فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک کرتا ہے تو وہ کافر ہے، یہ شام غریبہ کی ہیں وغیرہ وغیرہ، اوٹ پٹانگ ساری باتیں شیعہ کی نفرت کے حوالے سے پاکستان میں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہر ایک اس بات سے واقف ہے کہ یہاں کتنی نفرت اور کتنا زہر گھولا گیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اور کہا کہ ریکارڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ یعنی اگر دیکھا جائے قانونی حساب سے تو جو پرسنٹیج ہے وہ 10 سے 12%، لیکن اگر بینک کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں شیعہ کی آبادی وہ 90% ہے۔ پاکستان میں شیعہ اکثریت میں 90% ہے اگر بینک کے حساب سے دیکھا جائے۔ تقریباً ہر شخص نے جس نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے بینک میں، اور اس کا چاہے کھاتا وہ کسی بھی بینک میں ہو، کسی بھی، یہ کوئی میٹر نہیں رکھتا، مطلب کسی بھی بینک میں اس کا ہے کھاتا اور سیونگ اکاؤنٹ ہے، زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے اس نے اپنا جو مسلک ہے یا اس نے جو فارم وہاں بھرا ہوا ہے وہ شیعہ مسلک کا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، یہ کیونکہ میں تو کوئی سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ ہے نہیں، لیکن میں نے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیا حساب کتاب کیا ہے، کچھ بینک کے دوستوں سے معلومات کی، تو انہوں نے کہا یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں اس پر ہر سال میں کٹوتی ہوتی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، زکوٰۃ کٹوتی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہماری سنی عوام ہے وہ یہ کرتے ہیں، خود کو شیعہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ جناب ہم تو بینک کو یا گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم خود سے زکوٰۃ دیں گے۔ یہ شیعت ہے، یہ اصل میں موقف جو ہے نا، اس طرح کرنا، گورنمنٹ کو نہ دینا اور خود سے اپنی مرضی سے کسی مستحق کو دیکھ کر اسے زکوٰۃ دینا، مستحق کو دیکھ کر زکوٰۃ دینا، یہ شیعہ کا موقف ہے۔
جسے بعد میں ہمارے اہل سنت علماء نے جسے کہتے ہیں کہ مصلحت کے تقاضوں کے تحت اسے قبول کر لیا اور اسے اپنا لیا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ثقیفہ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وارضاہ انہوں نے جو سب سے پہلا جو اعلان کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر ایک رسی بھی جو رسول اللہ کے زمانے میں وہ زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا آج مجھے نہیں دے گا، میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں گا. اور اس کی بنیاد پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ ان کے خلاف قتال کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھی کہ آپ ان لوگوں سے قتال کریں گے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ بخاری کی روایت ہے اور اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں مالک بن نویرہ کے تحت. وہ ویڈیو میری آپ دیکھیے گا جس میں نے مالک بن نویرہ کے حوالے سے اہل سنت کا موقف بیان کیا. اس میں احکام القرآن کے حوالے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ مالک بن نویرہ کا جو کیس ہے وہ اصل میں ہے کیا. وہ یہی ہے جو آج ہمارے سنی علماء نے جو ضرورت کا جو فائدہ ہے نا، مصلحت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مالک بن نویرہ کے مسلک پہ عمل کرتے. تقریباً جتنے بھی ہمارے ہاں سنی فرقے اور مسالک ہیں یہ مالک بن نویرہ کے مسلک پر ہیں، حضرت ابوبکر کے مسلک پر نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو بھی لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کسے دیں گے؟ حکومت کو دیں گے. آپ مجھے ایک بھی مولوی کا نام بتائیں پاکستان میں جو زکوٰۃ حکومت وقت کو دیتا ہو، خود سے نہ دیتا ہو کسی کو. سارے کے سارے اے ٹو زیڈ ماشاء اللہ، خواہ اس کی ہری پگڑی ہے یا کالی پگڑی ہے یا اس نے داڑھی کا رنگ لال رکھا ہوا ہے یا سفید رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سارے کے سارے ماشاء اللہ، خواہ وہ ہاتھ سینے پہ باندھ رہا ہو یا وہ ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر، ماشاء اللہ. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنے بھی ہمارے معزز علماء کرام ہیں یا مدارس کے ہیں، وہ مالک بن نویرہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کے مسلک پر عمل نہیں کرتے. کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو مسلک اور موقف ہے وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت وقت وہ زکوٰۃ لے گی. اور جو مالک بن نویرہ کا موقف تھا وہ کیا تھا کہ ہم خود اپنے ہی لوگوں کو جو ہمارے میں سے مستحقین ہیں انہیں ڈھونڈیں گے، انہیں ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں گے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لے کر ان کے نادار اور غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو دے دی جائے گی. یہ حدیث، اور اسی لیے اختلاف ہوا. یعنی یہ اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں حضرت ابوبکر کا اجتہاد ہے اور مالک بن نویرہ کے سامنے ایک موقف ہے. لیکن آج کی صورتحال کے اندر میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں کہ اس میں کس کا موقف ٹھیک تھا یا نہیں تھا. اس حوالے سے میری جو ویڈیو ہے مالک بن نویرہ کے حوالے سے اور وہ پورا موقف جو زکوٰۃ کا میں نے بیان کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں جو میں آج گفتگو کر رہا ہوں موضوع کیا ہے؟ کیا ایک شخص، میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی اختلاف کرتا ہے مجھ سے یا کوئی خفا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص اس نیت سے حکومت کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے اپنا مسلک شیعہ ظاہر کرتا ہے اور وہاں حکومت کو صرف اس لیے کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینا پڑے، یہ حرام ہے، اس کی کوئی شیعت قبول نہیں ہے. اللہ کو جواب دینا پڑے گا. ہاں جناب، ہمیں تو حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پہ، وہ تو ہمارا ٹیکس کھا جاتی ہے، تو ہمارا زکوٰۃ کہاں لگائے گی. اور کیا آپ کو حکومت پہ بھروسہ نہیں؟ آپ رہ کیوں رہے اس ملک میں؟ ٹیکس نہیں دیں گے آپ تو. اور پھر آپ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے سنی بنے ہوئے ماشاءاللہ، اور وہاں بینک کے کھاتے کے اندر شیعہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ حرام نہیں ہے؟ اس کے مد میں جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہ حرام نہیں ہوگا؟ اور پھر کس طرح آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سنیت کے ساتھ بہت مخلص ہیں؟ یہ جو ہپوکریسی جو ہمارے ہاں عام ہوتی جا رہی ہے، اپنا مفاد جہاں پر ہو، جو مالی مفاد ہو، آپ وہاں پر کچھ بن جائے، اور جہاں پر جناب حق کی بات ہو تو نہیں جناب ہم تو یا اور جناب جہاں پر بات ہو اپنے مسلک کی اور اکثریت جتانے کی تو آپ اپنے آپ کو خود کو سنی ظاہر کر دیں. تو اس حوالے سے واضح لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حرام ہے. ایک شخص خود کو کہتا ہے کہ جناب میں سنی ہوں، بینک کے کھاتے میں اس نے اپنے آپ مسلک وہ مالک بن نویرہ والا لکھوایا ہوا ہے، شیعہ مسلک کے اوپر عمل کر رہا ہے. اس کی شیعت کہاں قبول ہے؟ یعنی شیعت تو قبول کی دور کی بات ہے، یہ
صحیح مسلمان کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ تو اکثریت کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ میجورٹی ہمارے لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے میرے بھائی، اور خواہ مرد ہیں یا عورتیں، سب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل حرام ہے، اور میں اللہ کے لیے گواہی دے رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کون ہیں، کتنے طاقتور شخص ہیں آپ، لیکن حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بینک حکومت کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے نا، تو آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کیوں کھولا ہوا ہے؟ فائدہ بھی لے رہے ہیں وہاں سے، اسے سود بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جناب فلاں مولوی نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہوا، ان کی تحقیق پر مجھے بڑا بھروسہ ہے۔ وہ بھائی اگر سود کا ہوا تو پھر کھاتا کیوں کھولا ہوا ہے آپ نے؟ اور پھر وہاں اپنا مسلک بھی کچھ اور ظاہر، یہ اتنا سب کچھ دین کے نام پر، مذہب مسلک کے نام پر کچھ، یعنی ہم دینی حمیت باقی بچی ہے ہمارے اندر؟ پھر ماشاءاللہ تبلیغ پہ بھی جا رہے ہیں، اور جناب مذہبی اعمال بھی کیے جا رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہے جناب فلاں مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ کیسے مدد آئی؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پر بہت اس حوالے سے جو مشکل کھڑی کی ہوئی ہے ہم نے خود اپنی زندگی کے ساتھ، اس کا سبب کوئی اور نہیں، اس کا سبب ہم خود اپنے آپ ہیں۔ اور سبب کیسے ہیں ہم؟ سبب اسی طرح ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ان مولوی صاحبان کی تقریروں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے ان کے ترانے سنتے ہیں، بڑے شوق سے ان کے نعرے لگاتے ہیں، اور جہاں حقیقت کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو رافضی ہے، یہ بندہ، ہاں یہ ہمدرد یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی ہمدرد، شکل پسند نہیں ہے اس کی، ہاں جناب یہ بات یہ کر رہا ہے، مجھے نہیں بھائی اس کی بات میں نے نہیں سننی، ہاں یہ فلاں بندہ ہے، یہ خواہ مجھے سود کو اسلام کر کے ہی کیوں نہ میرے سامنے پیش کر رہا ہو، یا مجھے اپنے فائدے کے لیے وہاں پر اپنے سنیت کو ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے، بس تھوڑے سا مجھے منفعت مل جائے اور میں خود کو شیعہ ہی کیوں نہ ظاہر کر دوں، جسے میں کہتا ہوں کائنات کا بدترین کافر ہے، اور کیوں نہ میں تھوڑے ہی وقت کے لیے کائنات کا بدترین کافر بن جاؤں، شیعہ بن جاؤں، اور وہاں پر اپنا مسلک چینج کر کے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لوں، یہ میرے لیے جائز ہوگا، مجھے اچھی طرح سے نیند بھی آئے گی، اچھی طرح سے میں خوراک بھی کروں گا، اچھا نمازی بھی اور پرہیزگار بھی شمار ہوگا۔ یہ کچھ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ 90% لوگوں نے جو اپنے سیونگ کھاتے ڈالے ہوئے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیے گا، اور اگر کوئی دے رہا ہوگا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص حکومت کو زکوٰۃ دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ حکومت کو ٹیکس دیں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہم اس ملک کو ٹیکس دیں، ٹیکس چوری نہ کریں، اور خواہ آپ کی آمدن کم ہے یا زیادہ ہے، حکومت کو آپ بتائیں اور وہاں پر اپنا ٹیکس ادا کریں۔ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا حل یہی ہے کہ آپ پھر جو بینک سے جو آپ سیونگ لے رہے ہیں وہ آپ نہ لیں، حل یہی ہے نا۔ تو مسلک چینج کرنے کی آپ کو کون سی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جو آپ اپنی مسلک اس پورا وہ آپ نے مسلک چینج کر لیتے؟ تو ایسا یہ حرام ہے، مسلک چینج کرنا حرام ہے۔ یا تو پھر آپ یہ مانیں کہ آپ تقیہ بھی کر رہے ہیں، یہ تقیہ بھی یہی ہے، وقتی جو نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلک چینج کریں، آپ تقیہ ہے۔ تو بہرحال یہ جب میں نے اس بات کو سنا تو میں نے چاہا کہ میں لوگوں کے سامنے بات رکھوں، اور پھر اس کی میں نے جو دوست احباب سے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل ایسا لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس طرح اپنی سوچ اور فکر کو مفادات کے لیے تبدیل نہیں کرنا چاہیے، ایک حرام کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔